پورے 14 اگست اتو لے کے تھلے تک میں کوئی اٹھ کے بندہ دسے میں تو سنیا کوئی نہیں، اگر میں غلط بیان کر رہا تو میں دسو جی نہیں، کسی ایک ذمہ دار آدمی نے جنہ کو اقتدار ہے، جنہ کو بدماشیاں دے سارے سامان ہیں، ایک بندہ دسو میں جنہیں کیا ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول جی دسو میں کسی ایک نے نعرہ لایا ہوئے کہ پاکستان اس لیے بنا تھا؟ بس صرف جناب جی پریڈ ہو رہی ہے، جی جھنڈا لہرایا جا رہا ہو، دسو میں پریڈ کیوں ہو رہی، اور دسو میں قائد اعظم 18 لاکھ بندے کیوں شہید کروائے، اور دسو 70,000 مسلمانوں دیا کڑیاں کیوں چک کے لے گئے سکھ ہندو، اور دسو مسلمان اپنی دھیاں تے گلے کیوں کٹے، دسو مسلمانوں دیا دھیاں دریاواں تے کنواں وچ کیوں چھال ماری، اے دسو میں ساری قوم نو، مڑ کے کہندے ہو پاکستان روٹی کے لیے بنا، جی یہ روٹی نہیں مل رہی تھی قائد اعظم کہ تو اقبال کو رات روٹی نہیں ملی، دونوں کو سویر اٹھ کے پاکستان بن گیا، اور دسو 1857 تو لے کے 1947 تک کتنے کتنے علماء تے مشائخ تے کتنے عوام مسلمان پھانسیاں چڑھے، ہاں جی جڑے جوانیاں جیلاں وچ انگریزاں دی گئے تے ہڈیاں گل گئیاں، اور دسو نہ لوگاں نو علامہ فضل خیر آبادی مٹی دے ٹوکرے کیوں چاہے، اے دسو لوگاں نو کہ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دی گردن کٹ کے تے دہلی دے چاندنی چوک وچ کیوں لٹکائی گئی، اے دسو نا بہادر شاہ ظفر نو قلعے، ہاں جی او دے قلعے تو آندیاں تک انگریزاں کتنیاں گالاں کڈیاں، دسو نا بہادر شاہ ظفر کو حکومت خسینہ ہے نا، دسو بہادر شاہ ظفر نو سویرے ناشتے چ او دے پتراں دے پوتریاں دے سر کٹ کے کنے پیش کیتے، تسی سمجھدے ہو بھائی راتی تانوں خواب آئی سویرے پاکستان بن گیا، بدماشو سانو دسو پھر اسی دنیا نو دسیے ٹی ویاں تے، ہاں جی دیکھنا جی پوری قوم رون نہ لگ پئی تے گل کرنا، پھر سلنسر کوئی نہیں کٹے گا، ہاں جی سلنسر کاٹ کے ٹھان ٹھان ٹھان، یہ آزادی ملی تمہیں، اس کے پیچھے لاکھوں دنیا کے خون ہے، ہاں جی بڑے بڑے اولیاء کی گردنیں کٹی، بڑے بڑے غازیان اسلام کی گردنیں کٹی، بڑے بڑے شیخ الحدیث لٹے، توپوں کے منہ پر ہمارے علماء کو باندھ کر توپوں کو چلایا گیا کہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، فرمایا ہاں کہتا ہوں، تم کہتے ہو انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، فرمایا ہاں میں کہتا ہوں، بلکہ علامہ فضل خیر آبادی کا ایمان خریدنے کے لیے آخری بار انگریز کالے پانی چلا گیا، جب ان کو یقین ہو گیا نا مولانا مر جائیں گے، خود مولانا نے لکھا مجھے سینکڑوں مرض لائق ہو گئے وہاں، خود علامہ نے اسورۃ الہندیہ میں لکھا، فرمایا مجھے سینکڑوں مرض لائق ہو گئے، فرماتے ہیں جو زخم ہو جاتا تھا کالے پانی میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، ہاں جی فرمایا وہ جو دوائیاں دیتے تھے اس سے مزید بیماریاں بڑھتی تھی، علامہ فضل خیر آبادی کی ہڈیاں گل گئیں، لاکھوں ان کو سینکڑوں بیماریاں لگ گئیں، بستر مرگ پر انگریز، انہوں نے کہا چلو ہو سکتا ہے یہ مولوی شہزادہ تھا، ہاتھی پر بیٹھ کر پڑھنے جایا کرتا تھا، بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا، ہو سکتا ہے ان بیماریوں کو جسم کو گلا ہوا دیکھ کر سڑا ہوا دیکھ کر اس کو پچھتاوا ہو کہ انگریز کے خلاف جو میں نے فتویٰ دیا وہ واقعی میری غلطی تھی، تو علامہ لیٹے ہوئے تھے بستر مرگ پر، آج یا کل مر جانا تھا، مولانا نے شہید ہو جانا تھا، آخری بار انگریز گیا، اس نے وہ فتویٰ جہاد ایسے سامنے رکھا علامہ کے، اکھاں بھی جواب دے گئیاں، دھندلا مولانا نو نظر آندا سی، جدو ساری چیزاں اڑ گئیاں تے اکھاں نور کتنا رہ گیا ہونا، لیکن نور مصطفیٰ کی چاشنی ان کی آنکھوں میں موجود تھی، ہاں جی فدایت محمدن خیر البرایا، جدو تک مولانا مٹی چان دے قابل رہے نا انگریزاں دی منج دا لباس پا کے، کہ مولانا خود فرماندے میں مٹی چاہ کے بھی انگریزاں نو سنا کے میں پڑھدا ہوندا سی، تساں کی سمجھ دیو کہ اساں اس محبوب نال وفا کر دیاں گے، فدایت محمدن خیر البرایا علیہ صلاۃ ربی و سلام ربی، ہاں آپ فرماندے سن میں اس محبوب تے ہن بھی قربان ہوں۔ ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمارے حوصلے بلند ہیں،
باقی رہی تو ہماری یہ مصیبتاں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اگر اسے جھکانے کی کوشش کی گئی تو یہ بابر بن جائے گا، ٹیپو سلطان کی صورت میں نمودار ہوگا، یہ مر جائے گا لیکن محکومی قبول نہیں کرے گا. ہمارا ایک ہی کلچر تھا، ایک ہی ہمارا جو ہیریٹیج ہے، ایک ہی معاشرے کے ہم لوگ تھے. وہ جو بیچ میں ایک بارڈر آ گیا بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا، باقی تو آپ ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں، آپ ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، آپ بھی رب کہتے ہیں، ہم بھی رب کہتے ہیں. جس رب کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اس کو رب کہتے ہیں، جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں، جس کو آپ پوچھتے ہیں رب کو، اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں. جناب، اللہ کی مخلوق ہے بھائی، کوئی اللہ کو اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی کوئی ایشور کہتا ہے. تو سکھ کیا کہتے ہیں؟ سکھ بھی اپنا واحے گرو کہتے ہیں. قادیانی حضرات ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں. السلام علیکم. میرا نام نادیہ رمضان چودھری ہے اینڈ پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان سیکریٹریٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے پاکستان کے لیے، آبویسلی میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی کمیونٹی کی ویلیوز ہیں، انصاف اور ایکوالٹی اور فریڈم، یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریق کے ساتھ. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ پرسنلی کس کو ووٹ دیں گے اور آپ ایڈوائز کس کو کریں گے؟ جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا، اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں آپ الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے. اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے، ہمارے پاس ووٹ ہے. میں نے کہا نہیں، آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے. جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا، اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں آپ الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے. اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے، ہمارے پاس ووٹ ہے. میں نے کہا نہیں، آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے، رائٹ. دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسمبلی میں آئیں، آپ کی آواز ہم سنیں گے، دیکھیں گے کچھ ہے بھی، تب تو ہم ووٹ دیں گے. ہم نے آج استغفر اللہ العظیم ہمارے حکمران جن کے نہ ہاتھ پاک ہیں، دل و نگاہ پاک ہے، پلیت ناپاک حرام میں پلے ہوئے لوگ، یہ کیا جانے غیرت کیا ہوتی ہے کہ جب پاکستان بنا بھی نہیں ہے لیکن مسئلہ فلسطین کھڑا ہوتا ہے. انگریزوں کو مخاطب کر کے انگریزوں کو جلال میں فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ فلسطین پر مسلمانوں کی عزت کا سودا کیا گیا تو پوری مسلمان دنیا میں آگ لگا دیں گے. اس وقت اپنا ملک نہیں ہے لیکن پوری مسلمان دنیا کے لیے جذبہ، تڑپ، جنون، عشق اپنے قلب میں، اپنے وجود میں رکھتے ہیں. As you know, of the many races
creeds and religions that inhabit the vast subcontinent of India, there are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution which will secure freedom for both Hindus and Muslims and the achievement of stable and enduring governments of Hindustan and Pakistan, which I am confident will settle down as friends and neighbors like Canada and United States and other sovereign states, both in North and South America. Hindu India and Muslim India must be separated, because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible to realize. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1, which will virtually mean one nation ruling another by means of ballot box. The writ and fiat of such a government will neither command respect nor acceptance and allegiance, and such a government will therefore be impossible. It can only function by force, but will never secure the willing approval and sanction of the 100 millions of Muslims, unless the gravity of this aspect of the problem is realized and tackled frankly and boldly by the British government. Chaos is inevitable, which must have serious repercussions and endanger the world peace. Our scheme of division of India gives Hindus 3/4 of the country, and the Muslims secure a dominant voice in the remaining 1/4 of India, thereby giving the two nations scope and opportunity to develop in accordance with their own culture and ideology, so as to contribute to the peace and advancement of the world as a whole. Muslims desire freedom more than anyone else, because love for freedom, fraternity, and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of masters. बहुत जुल्म किया 63 साल में हमने उस बाबाए कौम के साथ, अल्लाह के रसूल के सिपाही के साथ, उम्मत मुस्लिमा के अजीम तरीन कायद के साथ, जो टीपू सुल्तान के बाद अल्लाह ताला ने तोहफे के तौर पर उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। हम 63 साल उस पर झूठ लगाते आए, हम 63 साल उसकी बेहुरमती करते आए, उसके दीन पर हमला किया, उसके ईमान पर हमला किया, उसके किरदार पर हमला किया कि वो लादीन था, वो सेकुलर था, वो पाकिस्तान में सेकुलर रियासत चाहता था, उसका अल्लाह रसूल से कोई वास्ता नहीं था। कांग्रेसी मौलवियों ने उसको काफिर आजम कहा, जो लिबरल सेकुलर लादीन मगरिब का गुलाम तबका था, उसने उसको अपने जैसा कहा। हमने तारीख को इस तरह मस्क किया कि जिन बुजुर्गों ने पाकिस्तान की तामीर की, उनके नाम हमने तारीख की किताबों से मिटा दिए हैं। पीर जमात अली शाह कायद आज़म के बारे में फरमाते हैं, वल्लाह अल्लाह का वली। अमीर मिल्लत से लोगों ने सवाल किया, ये तो गोरा अंग्रेज नजर आता है, अंग्रेजी बोलता है, उर्दू भी नहीं जानता। अमीर मिल्लत ने फरमाया, तुम इतिराजों को नहीं जानते, ये हमारा काम कर रहा है, ये हमारी ड्यूटी पे, अल्लाह के रसूल की ड्यूटी पे। कायद आज़म को एक कुरान पाक का तोहफा भेजा, उसके साथ एक जाय नमाज भेजा, उसके साथ एक तस्बीह भेजी। कायद आज़म ने जवाबी खत तहरीर फरमाया, शुक्रिया अदा किया, फरमाया अमीर मिल्लत आपने मुझे कुरान पाक इसलिए भेजा है
کہ مسلمان حکمران کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے حکم کو جانے, قرآن کو سمجھے, قرآن کو نافذ کرے. آپ نے مجھے جائنماز اس لیے بھیجا ہے کہ جو اپنے رب کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت اس کی قوم. آپ نے مجھے تسبیح اس لیے بھیجی ہے تاکہ میں اللہ کے رسول پہ درود شریف پڑھوں کہ جو اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھتا اس پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. آپ حیران ہو کے فرماتے ہیں واللہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے. میرے دل میں اللہ نے یہی باتیں ڈالی تھی, میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا. اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے یہ اس نیت سے یہ تحفے اس کو بھیجے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی سے جو یہ پوچھا گیا کہ راتوں رات آپ تبدیل کیسے ہو گئے, فرمایا میں بھی قائد اعظم کا مخالف تھا, لیکن رات میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے, آپ کے ساتھ قائد اعظم کھڑے ہوتے ہیں, حضور قائد اعظم کی طرف مخاطب کر کے فرماتے ہیں یہ میرا سپاہی ہے, اس کی مخالفت نہ کرنا کبھی. علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس وجود کو کیوں سلیکٹ کیا, فرماتے ہیں he is uncorruptible, unpurchasable, نہ یہ خیانت کرے گا نہ بکے گا کبھی. What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi. Yes, they are units, they are provinces, Pathan. Yes. But I ask you, have you forgotten the lesson that Islam taught us 13 centuries ago? And I think you will agree with me that whatever else you may be or wherever you are, you're a Muslim. That you have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. It doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Sindhi. It's yours. You got your central government where every unit and every province is represented. Therefore, if you want to build up yourself into a nation and get rid of this poison, not give up this provincialism. You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan should be based on pure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism. قائد اعظم نے پاکستان کے اندر اگست 1947 میں ایک محکمہ بنایا تھا. اس کا ڈاکومنٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے, آپ کے کیمرے کے اندر آ رہا ہوگا اس وقت. اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. اس کو اگر آپ کلوز کر سکتے ہیں تو آپ دکھا دیجیے گا. یہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن بنایا تھا اگست 1947 میں. اس کو 4 ایمز دیے گئے تھے اس ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن میں. یہ اس کا ڈاکومنٹ ہے 47 کا, اس زمانے کا, آرکائیو میں موجود ہے. اور اس میں اندر علامہ محمد اسد کو اس کی سربراہی دی گئی تھی اور اس کا کام تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن بنائے, اس کے بعد پاکستان کا اسلامک اکنامک سسٹم بنائے, پاکستان کا اسلامک ایجوکیشن سسٹم بنائے اور پاکستان کا اسلامک سوشل سسٹم بنائے. اس کے اوپر وہ علامہ محمد اسد, یہ میں اس کتاب کا جو جی میں سنا رہا ہوں, میں یہ ڈاکومنٹ موجود ہے, یہ ڈاکومنٹ موجود ہے. اور یہ محکمہ جو ہے ایک ہی محکمہ ہے جو قائد اعظم نے اپنی زندگی میں قائم کیا ہے, ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. اور اس کے اندر وہ پہلا لکھتے ہیں دی الٹیمیٹ ایم آف دا ڈپارٹمنٹ از ٹو ہیلپ کمیونٹی ٹو ٹرانسفارم اٹس لائف آن اسلامک لائنز اینڈ دیئر فور اٹ ہیز بین نیمڈ ایز ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم in the modern age that the world Islamic has appeared in the designation of any government department. یہ ہے قائد اعظم نے وہ ڈپارٹمنٹ واحد قائم کیا ہے. یہ پاکستان بچے ہوئے آنا تو صرف اس وجہ تو بچا کہ تے حضور دے غلام ناموس رسالت ہر ویلے تیار رہ جائے. یہ مت کوئی سمجھے کہ ساڑی پاور نال بچے ہویا, اتنے گل وچ ہو رہے. میجر امیر افضل نے پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی اور اس کے اندر یہ لکھا, پاکستان کتاب میں بھی لکھا, حضور کے جلال و جمال کے اندر بھی لکھا. اگر کسی کو نہیں پڑھنا تو وہ پڑھے. اس نے لکھا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ورنہ 70 سال یار اتنی دیر تک جنہوں نے لٹ کے کھادا, جنہوں نے چیر پھاڑ کی تھی تو کوئی شاید بچتی کوئی نہیں سی. لیکن اج بھی ٹرمپ نو تکلیف ہے پاکستان کی وجہ تو, مودی نو بھی تکلیف ہے پاکستان کی وجہ تو. اسرائیل بھی اگر
نمبر دشمن سمجھتا ہے تو پاکستان نو سمجھتا ہے، یہ مطلب ہے گل وچ کوئی اور ضرور ہے۔ وہ گل اے وے، وہ گل اے وے، اقبال کہندا ازاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہندا جو امت مسلمہ عزت نال زندہ رہ سکتی جی میں پاکستان والے زندہ رہ رہے ہیں، تو کہندا ایک ہی طریقہ ہے اپنے دلوں میں حضور کی محبت اور عشق پیدا کرنا۔ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا قائد اعظم نے خواب دیکھا، جس کے لیے 50 لاکھ شہداء ہم نے دیے، اور جو آئندہ آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی قیادت کرے گا۔ یہ اذانیں بار بار آپ کے پاس نہیں آئیں گی، دیگر راز آیت کے نائت، ای فقیر باز آیت کے نائت۔ دوبارہ راز جاننے والے تمہارے پاس شاید آئیں یا نہ آئیں، یہ فقیر تمہارے پاس دوبارہ بار بار لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ توبہ کا وقت تمہارے پاس اب ہے۔ کچھ حکمرانوں کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے، ان کی قبروں کے نشان کسی کو نہیں ملیں گے۔ جس روش پہ یہ چل رہے ہیں آج، اللہ نے اپنے بندے لے کر آنے، وہ آنے والے ہیں، صرف انتظار کرو، ہم آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔